آج حالیہ دنوں میں یہ ڈیجی خان کے علاقہ توسا کی تحصیل میں سیلاب کی صورت میں اللہ کا عذاب جب آ رہا ہے اور لوگ پریشان اور دکھ اور تکلیفوں کی حالت میں ہیں، گھر چھن گئے، گھر ٹوٹ گئے، سیلاب کی نظر ہو گئے، تو ان واقعات میں، ان حالات میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ دین اسلام زندگی کا سارے پہلو ہمیں بتلاتی ہے، تو اس لیے ہم صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھیں کہ لوگوں کی مشکلات میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ خود اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو یہ تعلیم دی، یہ بتلایا کہ مسلمان سارے کے سارے، مومن سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہیں۔ انسان کا ایک جسم ہے، جسم میں سے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے، آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم اس درد اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے، چوٹ آئی ہاتھ پر، پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہے، جسم کی طرح ہے۔ کسی بھی مومن پر مصیبت آئے، تکلیف آئے، گویا سارے مومنوں کو وہ تکلیف محسوس ہو، سارے مومن اس تکلیف کو محسوس کریں، ان کی غمگساری کریں اور ان کے درد میں شریک ہوں، غم میں شریک ہوں۔ اس لیے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ عذاب، مصیبت جس علاقے، جس شہر میں بھی ہو، مومن ایک جسم کی مانند ہے، وہ تکلیف گویا ہمیں ہوئی ہے۔ جن کا نقصان ہوا ہے ہم ایسا محسوس کریں وہ ہمارے ہی تعلق والوں کا نقصان ہوا ہے۔ ہمارے اگر کسی، اللہ نہ کرے، کسی قریبی رشتہ دار، قریبی دوست، چاہنے والوں کا نقصان ہو، آدمی کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے، غم کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا درد ہوتا ہے۔ تو سب مسلمان جب ایک جسم کی مانند ہیں تو پھر جس شہر کے بھی مسلمان ہوں، جس علاقے کے بھی مسلمان ہوں، اگر وہ غم زدہ ہیں، وہ مصیبت اور مشقت میں ہے، تو پوری امت ان کے ساتھ کھڑی ہو، ان کی غمگساری کرے، ان کے ساتھ درد بانٹے، ان کے غم میں شریک ہو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجمعین کی زندگیاں دیکھیں۔ قرآن فرماتا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے، وہ صحابہ کی جماعت کفار کے لیے بڑے سخت ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے لیے بڑے سخت ہیں۔ لیکن آپس کا کیا معاملہ ہے؟ آپس کا رویہ کیا ہے؟ یہ آپس میں بڑے رحمی ہیں، بڑے شفیق ہیں، بے شمار
बेशुमार मिसालें और की मोहब्बत के आपस की ताल्लुक की मौजूद है। तुम्हारा हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कई वाक़यात बावजूद मदीना के हुक्मरान हैं, बादशाह हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, इसके बावजूद खिदमत खल्क की क्या मिसालें होती हैं। और सारी आराम कर लिए ये वक्त का बादशाह लोगों के माल की हिफाजत के लिए रात में बस कर रहे। तो ये सहाबे कराम की जिंदगियां हैं। और इसी गश्त के दौरान जब वाक़या ये पेश आता है कि एक मरतबा जंगल की तरफ निकल गए गश्त करते हुए, देखा कि एक खाना लगा हुआ है। पहुंचे वहाँ करीब पहुंचे तो औरत की तकलीफ की आवाजें आ रही हैं। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो मर्द मौजूद बाहर था सलाम दुआ की, खैरियत दरियाफ्त की और पूछा कहाँ से आ रहे हो। बतलाया कि बड़ा इलाके से, बड़ा शहर से आया हूँ। किस घर से? कहा कि अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात करनी है, अपने घरेलू हालात के मुताबिक बतलाना है, जरूरतमंद हो, हाजतमंद हो। लेकिन मदीना पहुंचने से पहले मुझे शाम हो गई, रात हो गई, मैंने ये टाइमर लगा दिया है। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं ये आवाजें औरत की आवाजें आ रही है, किस चीज की? कहते हैं बाबा आप इसको लेंगे वो बस ठीक है, थोड़ी है, कोई बात नहीं। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसरार करते हैं यार रात का वक्त है, कोई और जंगल में है नहीं, जरूर कोई तकलीफ की आवाजें हैं, मुझे बतलाओ, शायद मैं तुम्हारे काम आ सकूं। तो वो बतलाते हैं कि मेरी बीवी हमल के साथ है, दर्द से हो रही है कि उनका विलादत का वक्त करीब है, वो इसी चीज की आवाजें हैं, दर्द में है, तकलीफ में है। पूछा कोई औरत के साथ है? फरमाया नहीं। अर्ज किया नहीं, कोई औरत नहीं है, अकेली। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वक्त के बादशाह फौरन जल्दी से वापस लौटे घर की तरफ और रात की तारीकी में बीवी को कहते हैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सवाब की चीज है, क्या तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल जरूर, सवाब की चीज हो फिर मैं पीछे रहता हूँ, तैयार हो। कहा कि इस तरह जंगल में एक अकेली औरत है, हमल बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, इस तरह तकलीफ में है, अगर तुम तैयार हो तो फिर मेरे साथ चलो, सामान जरूरी जो है इस वक्त के जो जरूरी सामान होता है वो साथ लो और चलो। खुद फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल माल से खाने पीने की अशिया एक कूड़े में डालकर, थैले में डालकर और अपने सर पर उठाकर जा रहे। गुलाम साथ है, गुलाम कहते हैं फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन मुझे दे दीजिए, मैं उठाता हूँ। अमीरुल मोमिनीन क्या जवाब दे? वो जवाब ये देते हैं, ए गुलाम असलम, गुलाम का नाम असलम था, कि आज तू मेरे इस सर के बोझ को आज ये तो मुझसे ले लेगा, कल कयामत के दिन क्या तू मेरे बोझ को उठाएगा? इसलिए कल कयामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। तो आज मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी रियाया का कोई शख्स इस तरह परेशान ना हो, मैं उमर खुद लेकर जाऊंगा। कल कयामत के दिन मुझसे पूछ होगी, तुझसे नहीं होगी। वो वक़्त का अमीरुल मोमिनीन बादशाह
خود اپنے سر پر وزن اٹھا کر اس خیمہ تک پہنچتے ہیں، اور پھر ان کی بیوی اندر چلی جاتی ہے، بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جنگل سے جا کر لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، آگ جلاتے ہوئے دھواں جو ہوتا ہے وہ سارا داڑھی مبارک میں اس حالت میں خود کام کر رہے ہیں، ہانڈی تیار کر رہے ہیں، ایک وہ حلوہ سا بنا رہے ہیں، اتنے میں وہ تیار ہو گیا اور اس مرد کو کھلایا، ولادت بھی ہو گئی۔ اندر سے بیوی نے آواز دی، امیر المومنین اپنے بھائی کو اپنے دوست کو مبارک دے دیجئے، بیٹا پیدا ہوا ہے، مبارک دے دیجئے۔ اس سے پہلے اس شخص کو جو مسافر تھا پتہ نہیں تھا کہ یہ امیر المومنین ہے، وہ تو عام آدمی سمجھ رہا تھا۔ جب ان کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے یہ کہا امیر المومنین اپنے دوست کو مبارک دے دیجئے، ان کے کان میں یہ لفظ پہنچے نا مرد کے، وہ چونک گیا، حیران ہوا کہ وقت کا بادشاہ امیر المومنین، کیا وہ ہماری اس طرح آگ جلا کر ہمیں پکا کر دے رہا ہے؟ وہ رات کے اندھیرے میں اس طرح ہماری مشکل میں کام آ رہا ہے؟ وہ حیران ہو کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گویا شرمندہ ہوتا ہے۔ امیر المومنین آپ؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بابا بس رہنے دو، اب میں چلتا ہوں، صبح مدینہ میں آ کر مجھ سے مل لیجیے گا۔ تو یہ وقت کا بادشاہ امیر المومنین ہے، لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کی خدمت، یہ اتنے ایک انسان، ایک دین کے اندر یہ مثالیں ہیں۔ ہمارا دین اسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اتنی پیاری تعلیمات ہے، اتنا پیارا دین ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، لوگوں کے غم میں شریک ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج جن علاقوں میں بھی لوگ غم زدہ ہیں، مصیبت میں مبتلا ہیں، سیلاب کی صورت میں جو عذاب میں مبتلا ہیں، ہم میں سے ہر آدمی اپنی وسعت اور کوشش کے مطابق جتنا ان تک رسائی ہو سکے وہاں پہنچ کر ان کی مدد کی جائے، ان کا ساتھ دیا جائے، ان کے غم میں برابر کا شریک ہویا جائے۔ یہ تعلیمات محمدی ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلایا ہوا یہ دین ہے، یہ تعلیم ہے، ہم سب پر حق ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ سارے مومن ایک جسم کی مانند ہیں، تو جہاں کہیں بھی لوگ مومن مصیبت میں ہو تو وہ دوسرا مومن بھی تکلیف میں آ کر وہ تکلیف محسوس کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی